السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر گیری ملر ایک بہت بڑے سائنسدان اور عیسائی مبلغ جو مسلمان ہوئے اور اسلام سے اس قدر جذباتی طور پر وابستہ ہوئے کہ نہایت سرگرمی سے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید علمی، ادبی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بے شک اللہ کے کام کبھی نہیں رکتے۔ ہمارے مولوی عوام کو فرقہ واریت میں الجھا کر یہ سمجھتے تھے کہ اسلام بس یہی ہے، تو اللہ نے عملاً دکھا دیا کہ اسلام کیا ہے اور قرآن میں کیا کیا معجزے پوشیدہ ہیں جنہیں اہل علم ہی جان سکتے ہیں۔ گیری ملر کو ریاضی بہت پسند ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ریاضی کے ذریعے کسی بھی چیز کا منطقی یا غیر منطقی ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا اگر وہ قرآن کریم میں کوئی غلطی ڈھونڈ لے تو مسلمانوں کو عیسائیت کی تبلیغ میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک دن وہ قرآن لے کر بیٹھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ قرآن میں غلطی یا تضاد ڈھونڈ لے۔ وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو چیلنج دیتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس میں کوئی غلطی یا تضاد ڈھونڈ کر دکھائیں۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن 14 صدی پرانی کتاب ہے اور صحرا کے بارے میں بات کرتی ہوگی، مگر جو کچھ اس نے دیکھا سب نے اس کو حیران کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ قرآن مجید میں ان تمام مشکلات کا ذکر پڑھنے کو ملے گا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے، لیکن وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصائب اور مشکلات کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی کنفیوژن میں یہ دیکھ کر مزید اضافہ ہوا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام پر پورا ایک باب موجود ہے۔ اس کو یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 4 مرتبہ۔ اس کی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر ملر کہتے ہیں کہ کسی نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تضاد تلاش کیا جائے۔ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ وہ خود لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس میں تضاد ڈھونڈیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر ملر کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی رائٹر میں یہ ہمت نہیں کہ وہ ایسا چیلنج کر سکے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان قرآن کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تلاوت شروع کرنے سے قبل شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی سے تمام زندہ افراد کی تخلیق کا انکشاف بھی اس دور کے لحاظ سے معجزہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا۔ ڈاکٹر ملر کہتے ہیں کہ سائنس جو آج تحقیق کر رہی ہے وہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو لہب کی موت سے 10 سال قبل قرآن نے بتا دیا کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ اگر ابو لہب چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قرآن کو غلط ثابت کر دیتا، اور یہ محرومی صرف ابو لہب کے لیے نہیں بلکہ یہود کی قوم نے اجتماعی طور پر قرآن کو جھٹلایا۔ اس طرح قرآن مجید قادر مطلق خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ثابت ہوتا ہے، جس کا حرف خواہ وہ ماضی سے متعلق ہو خواہ مستقبل سے سراسر سچ ہے۔ ناظرین، ایک ذہین سائنسدان، اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہونے کے باعث اور عیسائیت کے مبلغ ہونے کے باوجود ڈاکٹر گیری ملر نے منطق اور حقائق کی بنیاد پر قرآن کی سچائی کو ثابت کیا اور علامہ اقبال کے اس مصرعے کو صحیح کر دکھایا: پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ڈاکٹر صاحب کا نیا نام عبدالاحد عمر ہے اور وہ سرگرمی سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مگن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔